اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 19 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، دین کے مکمل ہونے کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میدان عرفات میں جمعے کے دن عصر کے بعد آخری حج کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ وحی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک آنے والے نسل انسانی کی ہدایت اور رہبری اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب انسانوں کی نجات کا ذریعہ اور اللہ کے یہاں قبولیت اور کامیابی کا معیار نہیں بن سکتا۔ اس لیے اب قیامت تک کسی نبی یا رسول اور نئی کتاب و شریعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام آخری دین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، دانتوں کی بناوٹ۔ دانتوں کی بناوٹ ساخت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 32 ٹکڑوں کو کیسی حسین خوبصورت لڑی میں پرو دیا اور اس کی جڑوں کو نرم ہڈی میں کس خوبی کے ساتھ پیوست کیا۔ یہ دانت ایک طرف جہاں چہرے کی حسن و زینت ہے، وہاں ان سے ہم چبانے، کاٹنے، پیسنے اور توڑنے کا اہم کام لیتے ہیں، اور اللہ کی عجیب قدرت کے ان کو 32 ٹکڑوں میں بنایا، ایک ہی سالم ہڈی میں ان کو نہیں ڈھالا، ورنہ منہ میں بڑی تکلیف ہوتی۔ اسی طرح اگر ایک دانت میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو باقی دانتوں سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ایک سالم ہڈی ہونے کی صورت میں یہ ممکن نہ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود تمہاری ذات میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سورہ ذاریات آیت نمبر 21۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 32۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں رخصت کے وقت مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑتے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت کا مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں سامان عیب بتائے بغیر فروخت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے عیب والے سامان کو عیب بیان کیے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طلب کے لیے کافی ہے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے، اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے، وہ ان باغوں میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ان میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 سے 12 تک۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جو بارلے کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈال دیا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہا جاتا ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اس نے کل آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 18۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔